فإن أصول الشرع ثلاثة: الکتاب والسنہ وإجماع الامہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر مقید بالوقت کی پہلی قسم یہ ہے بیان ہوئی کہ وقت مؤدہ کے لیے ظرف ہو، ادا کے لیے شرط ہو اور وجوب کے لیے سبب ہو۔ جیسے کہ نماز کا وقت، لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ نماز کا سبب وجوب پورا وقت قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر پورے وقت نماز کو نماز کا سبب قرار دیا جائے تو اس صورت میں سببیت اور ظرفیت دونوں کے معنی کی رعایت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص نماز کی ادائیگی تین ہی اوقات میں کر سکتا۔ نماز کی ادائیگی یا تو وقت کے بعد کرے گا یا وقت کے اندر کرے گا یا وقت ہونے سے پہلے کرے گا۔ اگر کوئی شخص ادائیگی وقت کے بعد کر رہا تو اس صورت میں مانع سببیت کی رعایت تو ہو سکتی ہے، چنانچہ سبب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مسبب پر مقدم ہو، تو اس کی رعایت تو ہو جائے گی، لیکن مانع ظرفیت کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر وقت کے اندر کوئی نماز کی ادائیگی کرے تو مانع ظرفیت کی رعایت تو ہو جائے گی، لیکن چونکہ سبب یہ مسبب پر مقدم ہوتا ہے تو تقدم یہاں پر نہ ہوا، اس لیے مانع سببیت کی رعایت یہاں پورے طور پر نہیں ہو پائے گی۔ یا کوئی وقت سے پہلے ادا کرے تو اس صورت میں سبب پر تقدم لازم آئے گا، اس لیے پورے وقت نماز کو سبب نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ بعض وقت نماز سبب ہے۔ اب وہ بعض کون سا حصہ؟ تو مصنف میں نے فرمایا وَهُوَ الْجُزْءُ الَّذِي يَتَّصِلُ بِهِ الْأَدَاءُ، یہ وقت کا وہ جز ہے جس سے ادا متصل ہو، یعنی وقت کا وہ جزو غیر منقسم جو بالکل تکبیر تحریمہ سے متصل ہو، اور جو جزو غیر منقسم ادا سے متصل ہوگا وہی سبب وجوب قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا نماز کا وقت ہوتے ہی اگر کوئی نماز ادا کر لے تو جزو اول سبب وجوب ہوگا، ورنہ پھر سببیت اس کے بعد والے جز پھر اس کے بعد والے جز کی طرف منتقل ہوتی رہے گی۔ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ نَقْلُ السَّبَبِيَّةِ عَنِ الْجُمْلَةِ، کیونکہ سببیت جب پورے وقت نماز سے منتقل ہو گئی، پورے وقت نماز سے سببیت کو منتقل کرنا واجب ہوا، وَلَيْسَ بَعْدَ الْجُمْلَةِ جُزْءٌ مُقَدَّرٌ، اور پورے وقت نماز کے بعد
کوئی جزو مقدر بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا جز بھی نہیں ہے جس کی مقدار معلوم ہو کہ اسی کو سبب قرار دیا جائے۔ وجب الاقتصار علی الادنی، تو ادنا پر اقتصار کرنا واجب ہوا۔ یہ ادنا دنا یدنو دنون سے بنا ہے، جس کا معنی آتا ہے قریب ہونا۔ تو اس کا مطلب ہوا وجب الاقتصار علی الادنی اے علی الاقرب، یعنی نماز کا وہ جزو غیر منقسم جو ادا سے بالکل اقرب ہے، اس سے متصل ہے، اسی پر اقتصار کرنا واجب ہوگا، اسی کو سبب وجوب قرار دیا جائے گا۔ وَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيرُهُ عَلَى مَا يَسْبِقُ قُبَيْلَ الْأَدَاءِ، یہاں سے مصنف ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ سبب وجوب قبیل ادا، قبیل یہ قبل کی تصغیر یعنی ذرا پہلے، تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وقت کے وہ اجزاء جو قبیل ادا سے سابق ہے، ادا سے سابق نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ قبیل ادا سے جو سابق ہے، ان اجزاء کو کیوں نہیں نماز کا سبب وجوب قرار دیا جائے؟ تو اس کا جواب مصنف دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کل وقت نماز کو نماز کا سبب وجوب جب نہیں قرار دیا گیا بلکہ بعض وقت ہی سبب وجوب یہاں پر مانا گیا ہے، تو اب یہاں ایک طرف قلیل ہے، یعنی وقت کا وہ جزو غیر منقسم جو تکبیر تحریمہ سے متصل، یہ قلیل ہے، اور قبیل ادا سے جو اجزاء سابق ہیں وہ کثیر ہیں۔ تو اس صورت میں لازم آتا ہے کہ بلا کسی دلیل کے اس جزو قلیل سے کثیر کی طرف تجاوز کیا جائے جس پر کوئی دلیل نہیں۔ ہاں اگر کوئی دلیل ہوتی، کوئی دلیل مرجح ہوتی جس کی وجہ سے اس قلیل کو چھوڑ کر کے کثیر اجزاء کو سبب وجوب قرار دیا جاتا تو یہ بات لائق تسلیم تھی، لیکن یہاں کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس جزو قلیل سے تجاوز کیا جائے اور کثیر کو یہاں سبب وجوب ٹھہرایا جائے، اس پر کوئی دلیل نہیں۔ اس بنیاد پر یہاں سبب وجوب وہی جزو قلیل ہے، وہی جزو غیر منقسم ہے جو تکبیر تحریمہ سے متصل۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيرُهُ عَلَى مَا يَسْبِقُ قُبَيْلَ الْأَدَاءِ، اور اس کی تقدیر اس پر جائز نہیں جو قبیل ادا سے سابق، یعنی قبیل ادا سے جو اجزاء سابق ہیں ان اجزاء کو یہاں سبب وجوب نہیں قرار دیا جا سکتا، سبب وجوب کے طور پر اس کی تعین نہیں ہو سکتی، لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى التَّخَطِّي عَنِ الْقَلِيلِ، اس لیے کہ یہ ہے مؤدی ہے، مفضی ہے قلیل سے تجاوز کی طرف بلا کسی دلیل کے، یعنی جزو قلیل جو تکبیر تحریمہ سے ملا ہوا ہے اس قلیل سے تجاوز کر رہا ہے بلا کسی دلیل کے۔ ثم كذلك ينتقل إلى أن يتضيق الوقت، یعنی پھر اسی طرح سے
سببیت منتقل ہوتی رہے گی، یعنی وقت کے جزو اول سے پھر جزو ثانی کی طرف، جزو ثانی سے ثالث کی طرف، ثالث سے رابع کی طرف، اس طرح سے سببیت منتقل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ وہ وقت اتنا تنگ ہو جائے کہ سوائے مثلاً 4 رکعت نماز پڑھنے کے اور کسی نماز کی گنجائش نہ رہے، صرف اتنا وقت بچا رہے، تو وہی تنگ وقت امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سبب وجوب قرار پائے گا، جبکہ ہمارے نزدیک یعنی ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک نماز کا سبب وجوب وقت کا وہ آخری جز ہے جو تکبیر تحریمہ سے ملا ہوا، لہٰذا امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سبب وجوب کم از کم اتنا وقت ہوگا جس میں 4 رکعت نماز پڑھنے کی مثلاً گنجائش ہو، اور ہمارے نزدیک سبب وجوب صرف وہ جز ہے وقت کا جو تکبیر تحریمہ سے ملا ہوا۔ ثم کذالک ینتقل الی ان یتضیق الوقت، پھر اسی طرح سے سببیت منتقل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یعنی صرف اتنا ہی وقت رہے کہ سوائے 4 رکعت نماز پڑھنے کے اور گنجائش نہ رہے۔ وَإِلَىٰ آخِرِ جُزْءٍ مِّنَ اجزاء الوقت عندنا، اور ہمارے نزدیک سببیت منتقل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ وقت کا وہ آخری جز آ جائے، سببیت وقت کے آخری جز کی طرف منتقل ہو جائے گی اجزائے وقت میں سے جو ادا سے بالکل ملا ہوا ہو، یعنی تکبیر تحریمہ سے ملا ہوا ہو۔ فَتَعَيَّنَ السَّبَبِيَّةُ فِيهِ، تو سببیت اسی میں متعین ہو جائے گی، لما یلی الشروع فی الادا، اس کی وجہ سے جو شروع فی الادا سے بالکل ملا ہوا ہے، وہی ہمارے نزدیک سببیت کے لیے وہی جز وقت کا متعین ہو جائے گا۔ تو ہمارے نزدیک سببیت کے لیے وقت کا وہ جزو غیر منقسم متعین ہوگا جو تکبیر تحریمہ سے ملا ہوا۔ اب اس کے بعد وقت کا کوئی جز ایسا بچا ہی نہیں ہے کہ جس کی طرف سببیت کو منتقل کیا جا سکے، لہٰذا جب کوئی شخص نماز میں تاخیر کرتا رہا یہاں تک کہ اب صرف اتنا ہی حصہ وقت کا بچا ہے کہ طہارت کے بعد صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے، تو ہمارے نزدیک وہی سببیت کے لیے متعین ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں فَتَعَيَّنَ السَّبَبِيَّةُ فِيهِ، تو سببیت اسی میں متعین ہو جائے گی لما یلی الشروع فی الادا، اس لیے کہ وہ جز شروع فی الادا سے ملا ہوا ہے۔ اذ لم یبقى بعدہ ما یحتمل انتقال السببیۃ الیہ، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی ایسا جز وقت کا بچا ہی نہیں جس کی طرف انتقال سببیت کا احتمال۔ فَيُعْتَبَرُ حَالُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْجُنُونِ وَالسَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ وَالْحَیْضِ وَالطُّہْرِ، یعنی جب وقت کا آخری جز جو تکبیر تحریمہ سے ملا ہوا ہے وہی سبب وجوب ٹھہرا، تو اب احکام میں اس آخری جز کا اعتبار ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بالکل آخر وقت میں اسلام لے آیا کہ طہارت کے بعد صرف تکبیر تحریمہ کہنے کی گنجائش، تو اس وقت کی نماز اس کے اوپر فرض ہو جائے گی۔
اسی طرح سے اگر کوئی لڑکا بالغ ہوا بالکل آخری وقت میں کہ طہارت کے بعد صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے تو اس وقت کی نماز اس کے اوپر فرض ہو جائے گی۔ یا یہ ہے کہ کوئی شخص بے ہوشی کی حالت میں تھا اور اسے شعور آیا بالکل آخری وقت میں کہ صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے تو اس وقت کی نماز اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ یا یہ ہے کہ کوئی شخص مقیم تھا اور بالکل آخری وقت میں وہ مسافر ہو گیا تو اب اور اس وقت تک وہ نماز ادا نہیں کیا تھا تو اس کے اوپر قصر لازم ہوگا۔ یا کوئی شخص مسافر تھا اور آخری وقت میں مقیم ہوا کہ طہارت کے بعد صرف تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے تو اس پر پوری نماز پڑھنا واجب ہوا۔ اسی طرح سے اگر کسی کو نماز کے آخری وقت میں حیض آیا یعنی نماز اس نے نہیں پڑھی یہاں تک کہ وقت نکلتا گیا اور صرف اتنا ہی حصہ بچا کہ تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے تو اب اس صورت میں اب وہ چونکہ جو اوامر اوقات کے ساتھ مقید ہوتے ہیں تو اس میں آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے تو آخر میں چونکہ وہ اس کو حیض آ گیا اس لیے اس وقت کی نماز اس کے اوپر واجب نہ رہی۔ یا یہ ہے کہ کوئی حیض کی حالت میں تھی اور آخر میں وہ پاک ہو گئی کہ طہارت کے بعد تکبیر تحریمہ باندھ سکتی ہے تو اس وقت کی بھی نماز اس وقت کی نماز اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ حاصل یہ ہے کہ ان احکام میں آخری وقت کا اعتبار ہوگا۔ فرماتے ہیں فَيُعْتَبَرُ حَالُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ، لہٰذا اسلام، بلوغ، عقل، جنون، سفر، اقامت، حیض و طہر میں اسی آخری وقت کے حال کا اعتبار ہوگا۔ فَيُعْتَبَرُ حَالُهُ تو اس کے حال کا اعتبار ہوگا اسلام، بلوغ، عقل، جنون، سفر، اقامت، حیض و طہر میں عند ذالک الجز، اسی جز کے وقت۔ وَيُعْتَبَرُ صِفَةُ ذَلِكَ الْجُزْءِ، اور چونکہ سبب وجوب وہی جز قرار پایا ہے لہٰذا اب اسی جز کی صفت کا اعتبار ہوگا۔ وہ جز اگر کامل ہے تو نماز کی ادائیگی کامل ہوگی اور اگر وہ جز ناقص ہے تو اس صورت میں نماز کی ادائیگی ناقص ہو جائے گی۔ وَيُعْتَبَرُ صِفَةُ ذَلِكَ الْجُزْءِ، اور اس جز کی صفت کا اعتبار ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزُءُ صَحِيحًا، اگر وہ جز صحیح ہو، کما فی الفجر، جیسا کہ فجر کی نماز میں کہ فجر کا جو وقت ہے پورا وقت کامل، وقت فجر میں کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے جو ناقص ہو، تو فجر کا پورا وقت کامل، اس لیے فرماتے ہیں کما فی الفجر، جیسا کہ فجر میں ہے، وجبہ کاملا، وہ کامل ہو کر کے مؤدہ واجب ہوا ہے۔ فَإِذَا اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ بَطَلَ الْفَرْضُ، لہٰذا طلوع آفتاب کی وجہ سے جب فساد عارض ہو جائے، فساد طاری ہو جائے، بطل الفرض، تو اس صورت میں فرض باطل ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ باندھا بالکل آخری وقت میں اور درمیان ہی میں سورج طلوع ہو گیا تو اس صورت میں اس کی نماز ہمارے نزدیک باطل ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ نماز کا پورا وقت کامل ہے یہاں، تو جس وقت اس نے نماز شروع کی ہے وہ وقت کامل تھا تو نماز اس کے ذمہ کامل ہو کر کے واجب ہوئی تھی۔ اب درمیان میں آفتاب طلوع ہو گیا تو طلوع آفتاب کا جو وقت ہے وہ وقت ناقص ہے، تو نماز تو فرض ہوئی تھی کامل ہو کر کے، اور
اس نے اس صفت کمال کے ساتھ ادا نہیں کیا بلکہ صفت نقصان کے ساتھ ادا کیا، اس وجہ سے وہ نماز ہمارے نزدیک باطل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کما فی الفجر، جیسا کہ فجر کی نماز میں، وجبہ کاملاً، یہ نماز کامل ہو کر کے واجب ہوئی ہے۔ فَإِذَا اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ، تو جب طلوع آفتاب کی وجہ سے فساد عارض ہو جائے، فساد طاری ہو جائے، بطل الفرض، تو اس صورت میں فرض باطل ہو جائے گا۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ نماز صحیح ہو جائے گی، اور ان کی دلیل وہ حدیث شریف ہے جو ترمذی شریف میں ہے کہ من ادرکا رکعتم من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الفجر، ومن ادرکا رکعتم من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، یعنی جس نے طلوع آفتاب سے پہلے ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی۔ اس حدیث شریف کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز اس کی ہو جائے گی اگرچہ درمیان میں سورج نکل آئے۔ ہمارے نزدیک یہ نماز نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس مسئلے میں خاص احناف پر یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ حدیث شریف صریح طور پر وارد ہے، مگر اس کے باوجود احناف نے یہاں پر قیاس پر عمل کیا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ احناف کے سامنے ایک دوسری حدیث شریف بھی ہے۔ وہ دوسری حدیث شریف وہ ہے کہ ثلاثت اوقات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی فیہا او ان نقبر فیہا موتانا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اسی طرح سے نماز جنازہ سے بھی ان 3 اوقات میں منع فرمایا ہے۔ تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں نماز پڑھنے سے ممانعت، تو احناف کے سامنے یہ حدیث شریف بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ حدیث شریف بھی ہے، تو دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے احناف نے یہاں پر تعلیل کیا اور یہ کہا کہ چونکہ فجر کا پورا وقت کامل ہوتا ہے تو نماز اس کے ذمے کامل ہو کر کے واجب ہوئی، اور درمیان میں سورج نکل آیا تو نماز اس نے ناقص کر کے ادا کیا، اس لیے فجر کی نماز نہیں ہوگی۔ جبکہ عصر کی نماز ہمارے نزدیک ہو جائے گی، اس لیے کہ جب اس نے نماز کو مؤخر کیا یہاں تک کہ نماز کا وقت تنگ ہو گیا اور وقت مکروہ شروع ہوا، تو اس صورت میں وقت کا وہ جز جو تکبیر تحریمہ سے متصل ہے، وقت چونکہ ناقص ہے تو نماز اسی طور پر اس کے ذمہ واجب ہوئی، اور تو جیسے واجب ہوئی ویسے ہی اس نے تو اس نے اس میں مزید کوئی کمی نہیں کی، اس بنیاد پر ہمارے نزدیک عصر کی نماز ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذَلِكَ الْجُزُءُ فَاسِدًا، اور اگر وہ جز فاسد ہو، کما فی العصر، جیسا کہ عصر کی نماز میں، یستانف فی وقت الاحمرار، تو سرخی ہی کے وقت میں وہ نماز ادا کرے، وجبہ ناقصاً، یہ ہے ناقص ہو کر کے اس کے ذمہ یہ معدہ واجب ہوا، فَيَتَعَدَّى بِصِفَةِ النُّقْصَانِ، لہٰذا اس کی ادائیگی صفت نقصان کے ساتھ ہوگی۔ تو حاصل یہ کہ اگر کوئی شخص آج کے عصر کی نماز نہیں پڑھا ہے، یہاں تک کہ وقت مکروہ شروع ہوا اور اتنا ہی وقت صرف بچا ہے کہ تکبیر تحریمہ باندھ سکتا ہے، اس کے بعد سورج ڈوب جائے گا، تو آج کے عصر کی نماز اسی وقت وہ ادا کرے، کہ سبب وجوب یہاں پر ناقص ہے، تو نماز جیسے اس کے ذمے واجب ہوئی ہے
تو اسی طور پر وہ ادا کر رہا ہے اور مزید اس میں کوئی نقصان نہیں کیا ہے، اس وجہ سے عصر کی نماز ہو جائے گی۔ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا، اب یہاں سے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ جو نماز کامل ہو کر کے واجب ہوئی ہے وہ صفت نقصان کے ساتھ ادا نہیں کی جا سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص تھا، جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا اس نے اول وقت میں تکبیر تحریمہ عصر کے لیے باندھ لی، اس کے بعد پھر وہ نماز کو طویل کرتا رہا، اتنی دیر تک اس نے عصر کی نماز پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی غروب آفتاب تک اس نماز کو اس نے طویل کیا۔ تو یہاں پر نماز تو اس کے ذمے کامل ہو کر کے واجب ہوئی تھی، اس لیے کہ جس وقت اس نے نماز شروع کیا ہے وہ وقت کامل تھا، تو نماز اس کے ذمہ کامل ہو کر کے واجب ہوئی، لیکن اس نماز کو اتنی لمبی کیا کہ سورج ڈوب گیا، تو اس صورت میں صفت نقصان اس پر طاری ہو گئی۔ تو آپ نے جو قاعدہ بیان کیا اس کے اعتبار سے تو یہ نماز اس کی فاسد ہونی چاہیے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز اس کی صحیح ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں۔ حاصل جواب یہ ہے کہ جب پورا وقت نماز یہ نماز کا وقت ہے، وہ پورا وقت اس کے لیے ظرف ہے کہ کبھی بھی وہ نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ تو جب پورا وقت یہ نماز کا وقت ہے تو عزیمت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی پورے وقت نماز کو نماز میں مشغول رکھے، اور شریعت نے یہ حق دیا ہے ہر مکلف کو کہ پورے وقت نماز کو نماز میں مشغول رکھے۔ اب اس شخص نے عزیمت پر عمل کیا اس طور سے کہ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی اس نے نماز شروع کر دی اور پورے وقت نماز کو نماز میں مشغول رکھا، تو اب نقصان وقت کی وجہ سے جو فساد اس میں متصل ہوا، جو فساد اس پر عارض ہوا، اس کو معاف رکھا جائے گا، اس لیے کہ اس نے عزیمت پر عمل کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا، اور اس پر یہ لازم نہیں آئے گا کہ اِذَا ابْتَدَأَ الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ، جب عصر کی نماز اول وقت میں شروع کیا، ثُمَّ مَدَّهُ إِلَىٰ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسِ، پھر اسے دراز کیا یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا، غروب ہو گیا، فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ، تو یہ نماز فاسد نہ ہوگی، لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ لَهُ حَقَّ شُغْلِ كُلِّ الْوَقْتِ بِالْأَدَاءِ، اس لیے کہ شریعت نے اسے یہ حق دیا ہے کہ پورے وقت نماز کو ادا میں مشغول رکھے، عزیمت پر عمل کرے۔ عزیمت کا تقاضا یہ ہے کہ پورے وقت کو نماز میں مشغول رکھا جائے، اور شریعت نے یہ حق دیا ہے۔ فَجُعِلَ مَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الْفَسَادِ، تو جو فساد اس سے متصل ہوگا، جو فساد اسے عارض ہوگا، بالبنائے، جو فساد بنا کی وجہ سے یعنی عزیمت پر عمل کرنے کی وجہ سے جو فساد اس سے متصل ہوگا، عارض ہوگا، عفواً اسے معاف رکھا جائے گا، لِأَنَّ الْاِحْتِرَازَ عَنْهُ مَعَ الْإِقْبَالِ عَلَى الصَّلَاةِ مُتَعَذِّرٌ، اس لیے کہ نماز پر
متوجہ ہونے کے ساتھ، یعنی عزیمت کے طور پر نماز پر متوجہ ہونے کے ساتھ اس سے احتراز کرنا متعذر محال ہے۔ لہذا جو فساد عارض ہوا نقصان وقت کی وجہ سے وہ معاف رکھا جائے گا۔ یہ بحث یہیں پر مکمل ہوئی۔ اب آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا خَلَا الْوَقْتُ عَنِ الْأَدَاءِ، لیکن جب وقت ادا سے خالی ہو جائے، یعنی نماز کا پورا وقت گزر گیا اور اس نے نماز نہیں ادا کی، یہاں تک کہ نماز فوت ہو گئی، تو اب اس صورت میں وجوب پورے وقت نماز کی طرف منسوب کیا جائے گا، یعنی سبب وجوب پورے وقت نماز کو یہاں پر ٹھہرایا جائے گا۔ یہاں بعض وقت کو سبب وجوب نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ بعض وقت کو خاص طور سے وقت کا وہ جز جو تکبیر تحریمہ سے مقارن ہو، متصل ہو، اس کو سبب وجوب، یعنی کل کو چھوڑ کر کے، کل وقت کو چھوڑ کر کے سبب وجوب وقت کا کہ اس جز کو جو تکبیر تحریمہ سے متصل تھا سبب وجوب قرار دیا گیا تھا ایک ضرورت کی وجہ سے۔ وہ ضرورت یہ تھی کہ یہاں پر سببیت اور ظرفیت دونوں کے معنی کی رعایت کرنا واجب تھا، اور دونوں کے معنی کی رعایت اسی وقت ہو سکتی تھی جبکہ سبب وجوب یہاں پورے وقت کو نہ قرار دیا جائے بلکہ بعض وقت کو اور وہ بھی وقت کے اس جز کو قرار دیا جائے جو تکبیر تحریمہ سے مقارن ہو۔ یہ ضرورت کی بنیاد پر یہ سب تھا، اور یہاں جب اس نے وقت میں نماز نہیں ادا کی، یہاں تک کہ وقت نکل گیا، نماز فوت ہو گئی، تو اب ایسی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں وجوب کو پورے وقت کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا خَلَا الْوَقْتُ عَنِ الْأَدَاءِ، لیکن جب وقت ادا سے خالی ہو جائے، فَالْوُجُوبُ يُضَافُ إِلَى كُلِّ الْوَقْتِ، تو وجوب پورے وقت کی طرف مضاف اور منسوب ہوگا، لِزَوَالِ الضَّرُورَةِ الدَّاعِيَّةِ لِانْتِقَالِ السَّبَبِيَّةِ عَنِ الْكُلِّ إِلَى الْجُزْءِ، اس لیے کہ وہ ضرورت جو اس بات کی داعی تھی کہ سببیت کو کل وقت سے جزوی وقت کی طرف منتقل کیا جائے، وہ ضرورت زائل ہو گئی، اب ایسی کوئی ضرورت یہاں پر نہیں رہی، اس لیے وجوب پورے وقت کی طرف منسوب کیا جائے، اور چونکہ وقت کامل تھا اس لیے اب صفت کمال کے ساتھ قضا اس کے ذمہ واجب ہوئی، اور جب صفت کمال کے ساتھ قضا واجب ہوئی تو اب صفت نقصان کے ساتھ اسے ادا نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے اوقات مکروہہ میں فوت شدہ نمازوں کی قضا نہیں کی جا سکتی۔ فوجب بصفت الکمال، تو قضا صفت کمال کے ساتھ، یعنی فرض کی قضا صفت کمال کے ساتھ واجب ہوئی، وہ فرض صفت کمال کے ساتھ ثابت ہوا، صفت کمال کے ساتھ واجب ہوا، فلا یتعدی بصفت النقصان فی الاوقات الثلاثۃ المکروہہ بمنزلت سائر الفرائض، لہذا صفت نقصان کے ساتھ وہ فرض
ان 3 اوقات میں ادا نہیں ہو سکتا جو مکروہ ہیں، بمنزلت سائر الفرائض، جیسا کہ دیگر فرائض، کہ دیگر فرائض کو اوقات مکروہہ میں ادا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے اگر نماز فوت ہو گئی تو فرض کی قضا جب وہ پڑھے گا تو بھی اوقات مکروہہ میں نہیں پڑھ سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے وقت کامل درکار۔ فوجب بصفت الکمال، تو فرض صفت کمال کے ساتھ واجب ہوا، فلا یتعدی بصفت النقصان، لہذا صفت نقصان کے ساتھ اوقات ثلاثہ مکروہہ میں ادا نہیں ہو سکتا، بمنزلت سائر الفرائض، جیسے کہ دیگر فرائض۔ یہ نوع اول کا بیان تھا، یعنی وہ امر جو وقت کے ساتھ مقید ہو، اس کی یہ نوع اول کا بیان تھا کہ جس میں وقت مؤدہ کے لیے ظرف ہو، ادا کے لیے شرط ہو اور وجوب کا سبب، یہ اس کا بیان تھا۔